سامعین اور ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 121 سے شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِينَ بَلَىٰ إِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُم بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُم بِهِ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ۔ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنقَلِبُوا خَائِبِينَ۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ، اور اس سلسلے میں یہ واقعہ قابل نوٹ ہے کہ آپ صبح کے وقت علی الصبح نکلے اپنے گھر سے، تبوئ المؤمنین بٹھا رہے تھے آپ مومنوں کو مقاعدہ ان کے بیٹھنے کی جگہ پہ جنگ کے لیے۔ واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ اذ ہمت طائفتان، جبکہ ارادہ کر لیا تم میں سے دو گروہوں نے، ان تفشلا کہ وہ پھسل جائیں، واللہ ولیہما، اللہ تعالیٰ ان کا دوست تھا، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور چاہیے کہ اللہ ہی پر اعتماد کریں، بھروسہ کریں مومن۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ، اور یقیناً اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کی تھی اس سے پہلے، بدر کے دن، وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور تم ساز و سامان کے لحاظ سے کمزور حالت میں تھے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ، بس اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم شکریہ ادا کرو۔ اِسْتَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ، جب آپ کہہ رہے تھے مومنوں کو، أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ، کیا کافی نہیں ہے اللہ تعالیٰ، أَن يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ، کہ رب تمہارا مدد کرے تمہاری، بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزِلِينَ، 3000 فرشتوں کو نازل کرنے سے۔ بلا، کیوں نہیں، ان تصبروا وتتقوا، اگر تم صبر سے کام لوگے اور تقوی کی روش اختیار کرو گے، وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ، اور اگر وہ تمہارے سامنے اچانک بھی آ جائیں، هَذَا يُمْدِدْكُمْ، لو یہ مدد ہے تمہارے رب کی تمہارے لیے، 5000 فرشتوں کی مصومین، نشان زدہ۔ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ، لیکن یہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خوشخبری ہے تمہارے لیے، وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ، اور تاکہ تمہارے دل مطمئن ہو جائیں، وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ، حالانکہ نصر، فتح جو ہے تو اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے جو عزیز ہے، دانا ہے۔ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، تاکہ کاٹ دے وہ ایک حصہ، ایک جانب
کافروں کی، او یکبتہم یا ان کو واپس لوٹا دے، فینقلبوا خائبین اور وہ نامراد واپس لوٹ جائیں۔ سامعین کرام، زیر نظر آیات تقریباً 3 ہجری کی ہیں، ان کا نزول جو ہے، اور بنیادی طور پہ سورت کا جو نقطہ ہے اگر آپ ذہن میں رکھیں اور قرآن کے مضامین سے اعراض نہ کریں تو آپ دیکھیں سورت کا افتتاح کیسے ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی توحید کے تذکرے سے، اس کے صفات کی تذکرے سے اس کا ذکر شروع ہوا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 6 میں کہا ہے کہ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، نہیں ہے کوئی معبود مگر سوائے اس کے، اور وہ عزیز ہے اور غالب ہے۔ العزیز الحکیم کے الفاظ وہاں بھی استعمال ہوئے ہیں، اور العزیز الحکیم کے الفاظ آج بھی استعمال ہوئے ہیں۔ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ، اور یہ عزیز کے الفاظ جو ہیں سامعین اکرام اور بھی اس میں استعمال ہوئے ہیں، جن کو میں نے نشان زدہ نہیں کیا ہے، لیکن عزیز اور حکیم، دانا اور غالب، جو اللہ تعالیٰ کا ساتھی بن جاتا ہے وہ غالب رہتا ہے۔ یہ سامعین اکرام ایک نقطہ جو ہے وہ ذہن نشین کرنا چاہیے ہم سب کو، اور جو بنیادی باتیں ہیں ان کو یاد کر لینا چاہیے۔ فتح جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کی مدد کرتا ہے، مقابل میں تعداد جتنی ہی کیوں نہ ہو، یعنی جتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ اپنے ٹولی کی امداد کرتا ہے۔ اور یہ ایک قرآن پاک کی ایک آیت میں اگر آپ کو یاد دلاؤں، اولئک حزب اللہ فإن حزب اللہ هم الغالبون، یہ اللہ تعالیٰ کی ٹولی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ٹولی جو ہے وہی غالب رہتی ہے۔ اور ایک اور آیت کی طرف اگر میں آپ کو متوجہ کروں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد کے وعدے بہت زیادہ کیے ہیں، سامعین اکرام، پریشانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ ہم مسلمان نہیں رہے ہیں، ورنہ مسلمان جو ہے وہ مغلوب نہیں رہتا۔ یہ ایک حقیقت ہے، اگر مسلمان ہے تو وہ غالب ہوگا، یہ تو ڈن بات ہے، اور مسلمان نہیں ہے تو پھر ایک الگ بات ہے۔ جو مغلوب ہے وہ مسلمان نہیں ہے، من حیث القوم، یعنی اگر جماعت مسلمان ہے، میں آپ کو تھوڑی سی اس کی تشریح کر دوں تاکہ دھوکے سے ہم نکل آئیں۔ اگر ایک جماعت ہے مسلمانوں کی، وہ ہمیشہ غالب رہے گی، ان حزب اللہ هم الغالبون۔ ہاں، اگر مسلمانوں کی جماعت نہیں ہے، مسلمان قلیل تعداد میں ہیں، ان میں وہ اصول پائے نہیں جاتے جماعت کے، تو پھر معاملہ دوسرا ہے، اگرچہ وہ مسلمان ہوں گے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ وہ مسلمان نہیں ہیں۔ ابھی میں نے الفاظ کہہ دے نا، لیکن اس کی میں تفصیل میں ہی عرض کر رہا ہوں۔ لیکن جماعت، اگر دوبارہ میں عرض کر رہا ہوں، مسلمانوں کی جماعت ہوگی وہ غالب ہوگی، اگر مغلوب ہوگی وہ مسلمانوں کی جماعت نہیں ہوگی۔ یہ میرے کہنے کے مطلب تھا، اگر مغلوب ہوگی وہ مسلمانوں کی جماعت نہیں ہوگی۔ تو یہ بات جو ہے، دوسری بات یہ ہے کہ سامعین اکرام یہ بات ذہن میں رکھیں کہ مسلمان کبھی مغلوب نہیں ہوتا،
مسلمان ید اللہ علی الجماع، مسلمانوں اللہ تعالیٰ کی رحمت، اس کی نصرت کا ہاتھ جو ہے مسلمانوں کی جماعت پر ہوتا ہے اور وہ غالب ہوتا ہے۔ یہ قرآن کے الفاظ ہیں، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی غالب ہوگے اگر تم مومن ہو۔ تو جب یہ اللہ تعالیٰ کے وعدے ہیں تو سامعین اکرام کچھ میرے اپنے خیال سے کچھ دیر نہیں کرنی چاہیے۔ ایک جماعت کے لیے، مسلمانوں کی ایک جماعت بنانے میں دیر نہیں ہونی چاہیے، لیکن اس کا مقصد، اس کے خاص واضح مقصد ہونے چاہیے۔ اپنی تکمیل، ابھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کی تشریح فرما دی ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ ایمان باللہ جو ہے وہ بنیادی طور پہ یعنی ایک وصف، ایک ایسا ہے مسلمانوں کی جماعت کا جو اس میں موجود ہونا چاہیے۔ پھر اس کا کام جو ہے وہ یہی ہے کہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ سامعین کرام، بڑی ہمت افزا بات ہے اور ایسا ہونا چاہیے۔ مسلمان کی یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیوں بھجوایا ہے؟ یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا کی ہے؟ یعنی ایک اس کا بنیادی مقصود تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انی جاعل فی الارض خلیفہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں زمین میں اپنا خلیفہ پیدا کر رہا ہوں۔ یہ روح جو ہے اتنی ترقی کر لے گی اس جسم میں جو سسٹم اس کو بنا کے دے رہا ہوں، جو دین میں اس کو دے رہا ہوں، جو راستہ میں اس کو دکھا رہا ہوں، اگر یہ اس راستے پر چلے تو یہ میرا نمبر 2 ہوگا۔ یہ جو انسان ہے یہ میرا نمبر 2 ہوگا، اور اس میں اتنی صلاحیت موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں اتنی صلاحیت رکھی ہے۔ بات ہوتی ہے سامعین اکرام صلاحیت کی، یعنی ایک چیز میں صلاحیت ہی نہیں ہے تو پھر تو ایک مختلف بات ہوتی ہے۔ لیکن اگر ایک چیز میں صلاحیت موجود ہے، میں تشریح نہیں کر رہا لیکن اس میں آپ کو سمجھ لینا چاہیے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ صلاحیت یعنی انسان میں اتنی صلاحیت موجود ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا خلیفہ بن سکتا ہے، یعنی نائب بن سکتا ہے، یعنی نائب بننے کی صلاحیت موجود ہے اگر یہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزارے اور اس کے راستے پر چلے جیسا کہ اس کا حق ہے، تو پھر یہ اللہ تعالیٰ کا نائب ہوگا۔ جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے۔ لیکن اگر کوئی انسان اپنے مقصد کو فراموش کر دے تو پھر صورتحال مختلف ہوگی۔ یہ پھر اللہ تعالیٰ کا نائب نہیں ہوگا بلکہ یہ اسفل السافلین میں جائے گا، سب مخلوقات سے نیچے گر جائے گا۔ لیکن کہنا اس وقت سامعین کرام میں یہ چاہ رہا ہوں کہ زمین میں یعنی جو رسولوں کی آمد کا مقصد تھا وہ یہ ہے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے رسول کو دین حق اور ہدایت دے کے بھجوایا تاکہ اس کو دیگر ادیان باطل پر غالب کر دے۔ تو سامعین اکرام، ایک میری گزارش، عاجزانہ گزارش یہ ہے کہ جو رسول کی ڈیوٹی تھی وہ کیا تھی؟ لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، تاکہ اس دین کو، اس اللہ تعالیٰ کے پیغام کو دیگر ادیان باطل پر غالب کر دے، اگرچہ یہ بات کافروں، مشرکین کو، کافروں کو ناگوار ہوگی۔ یہ رسولوں کی آمد کا مقصد بھی تھا اور ہونا بھی یہی چاہیے، کیونکہ یہ حق حکمرانی جو ہے، بادشاہ حقیقی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے۔
تو اس زمین میں چونکہ یہ زمین اللہ کی ہے، یا اللہ تعالیٰ کی حکومت ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی حکومت ہونی چاہیے، اللہ کا نظام یا نافذ ہونا چاہیے، یعنی جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، جس طریقے سے دنیا کو چلانا چاہتا ہے، وہ طریقہ یہاں غالب ہونا چاہیے۔ اور پھر جو ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر وہ ساتھ ساتھ تو ہوتا رہتا ہے۔ لیکن اب بات یہ ہے کہ ہم تو وہ تمام چیزیں جو ہیں، وہ تمام مقاصد جو ہے وہ من حیث القوم بھی بھول گئے، اور افراد کی حیثیت سے بھی افراد بھی اللہ تعالیٰ سے غافل ہیں، اور قوم تو ہے ہی غافل۔ اب دیکھیں پاکستان کی جو قوم آپ نے حاصل کی، جو حکومت آپ نے حاصل کی ہے یا مملکت حاصل کی ہے، اس وقت آپ کا نعرہ کیا تھا؟ وہ تو آپ کا یہی آپ چاہ رہے تھے کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ یعنی یہاں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ ہم لوگ یہاں ایک ٹکڑا ایسا حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ یہاں قرآن کو نافذ کریں، اور یہ ایک اسلام کے لیے تجربہ گاہ بنا لے، اور اسلامک اسٹیٹ ہوگی یہ۔ یعنی جذبہ تو یہ تھا، یعنی ہندو سے الگ ہونے کا جذبہ یہ تھا کہ بھئی ان کا کلچر سب کچھ الگ ہے، ہمارا الگ ہے، ہمیں ایک ایسا ٹکڑا چاہیے تاکہ ہم اپنی یعنی دین کے مطابق دین کا نفاذ کریں، اس میں قرآن کو نافذ کریں اس میں۔ لیکن پھر بات آ گئی، الاٹمنٹ کی بات آ گئی، اور پھر پیسہ جمع، اور ہم من حیث القوم دنیا کی طرف متوجہ ہو گئے۔ سامعین کرام، آپ پاکستان کی تاریخ دیکھ لیں تو بہت ہی دردناک تاریخ ہے، یعنی جیسے حکمران اس کے بدلے اور جس طرح ہوتا رہا، اور آج تک یعنی اس میں حکمرانوں کی طرف انگلی نہیں اٹھا رہا، یہ ہم خود ہیں، ہمارے اعمالکم عمالکم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہارے اعمال ہی تمہارے حکمران ہیں، جیسے ہم ہوں گے ویسے ہی ہمارے حکمران ہیں۔ تو ہم دنیا کی طرف سامعین کرام متوجہ ہو گئے ہیں، اور دنیا ہی ہمارا اوڑھنا بچھونا ہو گیا ہے۔ تو آج اگرچہ پاکستان جو ہے، جس کو ہم مملکت خدا داد پاکستان کہتے ہیں، ان کے تمام لوگ جو ہیں سامعین کرام بدقسمتی سے دنیا کی طرف متوجہ ہیں، لیکن ایسا یعنی ہونا نہیں چاہیے۔ ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے، یعنی مسلمان تو یعنی آپ دیکھیں ہم جتنا پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں کہ یہ روئے زمین پر واحد مملکت ہے جو نظریے کی بنا پر وجود میں آئی ہے۔ اگر یہ نظریہ نہیں ہوتا تو پھر تو یعنی انگریز جا رہا تھا تو انتخابات کرا کے وہ حکومت دے دیتا، لیکن ہم نے جو مطالبہ کیا تھا وہ اس کی بنیاد تو لا الہ تھی۔ سامعین اکرام، یہ واحد سٹیٹ ہے جو لا الہ کی بنیاد پہ، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا عطیہ ہے، پاکستان جو ہے اللہ تعالیٰ کا عطیہ ہے۔ اور یعنی ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے ہم سے کام لے لے، لیکن ہماری اور آپ کی سب کوششیں اسی طرف ہیں کہ ہم ایک جماعت بن جائیں، اکٹھے ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کی رسی کو مل کر مضبوطی سے پکڑ لیں، اور اپنے دنیاوی مفادات کو نظر انداز کر کے ہم سب لوگ اکٹھے ہو جائیں۔ تو جب اکٹھے ہو جائیں گے تو سامعین کرام، یہ قرآن میں لکھا ہے، میں نہیں کہہ رہا، کہ تم غالب ہوگے اگر تم مومن ہو۔ سامعین کرام، کیا اچھا منظر ہوگا کہ مسلمان جو یعنی تفرقہ بازی کو چھوڑ کے ایک قرآن، ایک توحید، ایک رسول کی بنیاد پر آپس میں اکٹھے ہو جائیں، گلے مل جائیں، اللہ کو مقصود و مطلوب بنا کے اپنی دین اسلام کو اپنا راہ عمل بنا کے
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنا نشان راہ بنا کے سب لوگ اکٹھے ہو جائیں، کیونکہ یہ تین چیزیں جو ہے، یعنی الہ واحد، اللہ الہ واحد، قرآن راہ ہدایت، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل نشان ہدایت، اس پر تو کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ یہ اختلاف سامعین کرام اس وقت پیدا ہوتا ہے جب ذاتی خواہشات اور ضد ہٹ درمی پیدا ہو جاتی ہے، اور پھر تفرقے اور اختلاف پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ لیکن ہم ان تین چیزوں پر اگر اتفاق کر لیں، قرآن کی اس آیت جو سورہ آل عمران میں آئی، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، کہ آؤ ہم اکٹھے ہو جائیں ان پہ جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے۔ یہ مضمون میں نہیں بڑھانا چاہتا، لیکن میں صرف اتنا عرض کر رہا ہوں کہ یہ منزل کوئی مشکل نہیں ہے۔ یعنی اگر ہم میں ایک ایسی جماعت بن جائے سامعین کرام جو ان تین چیزوں پر اکٹھی ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لے، تو بس ید اللہ علی الجماع، پھر کوئی مخالف طاقت سامعین کرام قرآن میں لکھا ہے، قرآن میں بس بہت سی باتیں لکھی ہیں لیکن اس پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے انتم الاعلون، تم غالب ہوگے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اس وقت ہم مذہبی اختلافات اور تفرقے کا شکار ہو گئے ہیں، بلکہ حقیقت میں یہ ہے کہ وہ یہود کے قدم پہ چلتے ہوئے ہم دنیا داری میں مصروف ہو گئے ہیں۔ دنیا ہی ہمارا مقصود و مطلوب ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ کو ہم نے بھلا دیا ہے۔ سامعین کرام، اب بھی وقت ہے کہ ہم اکٹھے ہو جائیں اور تمام اختلافات کو بھلا کے، یہ کیا اختلافات ہیں جو ہم نے بنائے ہوئے ہیں، کوئی مطلب ایک خاص اختلافات نہیں ہے، لیکن اکٹھے ہو جائیں، کیونکہ اکٹھے ہونے میں ہماری نجات ہے۔ حزب اللہ بن جائیں، اللہ کی جماعت بن جائیں، اللہ کی پارٹی بن جائیں، تو اللہ تعالیٰ نے تو لکھ دیا ہے ان حزب اللہ هم الغالبون، کہ دیکھو اللہ کی جو اگر تم پارٹی بن گئے، اللہ کی حزب اللہ میں شامل ہو گئے، تو پھر تم ہی غالب ہوگے۔ سامعین کرام، آج کا جو سبق ہے وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، اب یہ واقعہ شروع ہو رہا ہے جنگ احد کا، اور اگر آپ غور کریں تو یہ شروع کیسے ہوتا ہے؟ وَإِذْ سے شروع ہو رہا ہے، حالانکہ اس سے پہلے کوئی جنگ احد کا تو کوئی مضمون ہی نہیں تھا، اور اہل کتاب کا وہ تھا، اہل کتاب کا موضوع چل رہا تھا۔ تو اب جو ہے وہ جنگ احد، غزوہ احد کا مضمون شروع ہو گیا، اور پھر اس میں الفاظ مزے کے یہ ہیں وَإِذْ سے شروع ہوتا ہے، اور عربی میں یہ یاد رکھیں جب وَإِذْ آتا ہے تو اس میں ایک لفظ محذوف ہوتا ہے، اذکر، یاد کرو وہ واقعہ کہ جب، یہ اس طرح وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، وَإِذْ یہ قرآنی اصطلاح ہے سامعین کرام، اس کی یعنی یہ آپ یاد رکھیں کہ یہ وَإِذْ کہ اذکر، یاد کرو۔ اب دوسرا یہ ہے کہ واو ہے اور تم، یعنی اس سلسلے میں یہ واقعہ قابل نوٹ ہے، یاد کرو تم وہ واقعہ۔ تو سارا مضمون کیا چل رہا ہے؟ ابھی میں نے آپ کو کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ غالب ہے، ان اللہ عزیز، اللہ تعالیٰ غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ تو غالب سے بات یہ ہے کہ اگر غالب کے ساتھ ہم جڑ جائیں تو غالب ہی رہیں گے۔ یہ ایک چھوٹی سی بات ہے، لیکن یہ بڑے مزے کی بات ہے اور حقیقت ہے۔ غالب سے اگر ہم نے اپنا تعلق جوڑ لیا تو پھر ہم غالب ہوں گے،
وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، ید اللہ علی الجماع، لیکن مغلوب یعنی اگر ہم بکھر گئے تو پھر یہ ہے کہ وہ صورتحال مختلف ہوگی۔ یہاں سامعین کرام نقطہ یہ ہے کہ اگر آپ اللہ کی پارٹی میں شامل ہو گئے، حزب اللہ میں شامل ہو گئے، اللہ تعالیٰ کے بندوں کی ایک جماعت میں شامل ہو گئے، تو اب اس کو شکست نہیں ہو سکتی، اب اس کو شکست نہیں ہو سکتی، یہ تو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے۔ شکست اس لیے نہیں ہو سکتی کہ یہ اللہ کی پارٹی ہے، اللہ کی پارٹی جو ہے وہ غالب ہوتی ہے، یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ یہ ایک نقطہ اگر ہماری سمجھ میں آ جائے سامعین کرام تو اچھا ہوگا کہ اللہ کی پارٹی، اللہ کی جماعت، اس میں اس کو ہم بنا لیں اور اس میں شامل ہو جائیں تو پھر یہ ہے کہ اس کو شکست نہیں ہو سکتی، وہ غالب رہے گی، اللہ تعالیٰ اس کی ضرور مدد کرے گا۔ کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہے یہ کتاب میں یہ بات لکھ دی ہے، لأغلبن انا ورسلی، کہ میں ضرور غالب رہوں گا اور میرے رسول بھی غالب رہیں گے۔ اسی طرح جو مسلمانوں کی جماعت ہے وہ بھی غالب رہے گی، یہ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے سامعین کرام، ایسی کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ اکٹھے ہونے کی ضرورت ہے، جماعت کی ضرورت ہے، مومنوں کی جماعت کی ضرورت ہے، اور وہ سب ایسی جماعت کہ سب نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیا ہے، ان کا ایک امیر ہے، ان کا دین ہے، ان کا ایک رسول ہے، ایک قرآن ہے، اور وہ سب اکٹھے ہو گئے ایک مقصد پہ۔ تو پھر جو ہے پھر شکست نہیں ہے۔ اس سلسلے میں یہ واقعہ قابل نوٹ ہے۔ اب احد کا واقعہ شروع ہوتا ہے سامعین کرام۔ احد کے واقعہ جو تھا وہ بڑا دلچسپ واقعہ ہے۔ احد کا واقعہ کیسے ہوا تھا کہ بدر کے بعد، جب وہ بدر جس میں کفار نے شکست فاش کھائی تھی، اور اسی بدر کا بھی ابھی واقعہ آ رہا ہے کہ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اللہ تعالیٰ نے دیکھو تمہاری بدر میں بھی مدد کی تھی۔ اور بدر کا واقعات آپ کو معلوم ہے سامعین کرام کہ بدر میں کتنے مسلمان تھے، کتنا اسلحہ تھا، اس کے مقابل میں کتنے کافر تھے، ان کے پاس کتنا اسلحہ تھا، بالکل واضح ہے۔ 313 مسلمان تھے اور مقابلے میں تقریباً 1000 مسلح مشرکوں کا جتھا تھا، جنگجو مشرکوں کا جتھا تھا، اور وہ جب آپس میں لڑ گئے تو یہ ہے کہ تاریخ شاہد ہے کہ کفار کو شکست فاش ہوئی۔ تو یہ صرف بدر کا واقعہ نہیں ہے سامعین کرام کہ بدر میں اللہ تعالیٰ کی مدد آئی اور اس کو کافروں کو شکست ہو گئی، یہ ہرگز ایسی بات نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا اصول ہے، یہ طریقہ کار ہے کہ اگر مسلمانوں کی ایک جماعت ایک امیر کے ماتحت متحد ہو قرآنی اصولوں پر، اور وہ اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے جان و مال کی بازی لگانے کو تیار ہو، میدان میں اتر جائے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی امداد جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو ضرور فتح و نصرت سے نوازتا ہے۔ دوبارہ میں الفاظ یہ کہتا ہوں، مسلمانوں کی ایک جماعت جو ایک امیر کے ماتحت ہو، کیونکہ امیر کے بغیر جماعت نہیں ہو سکتی، امیر کے ماتحت ہو، قرآن کے اصولوں پر اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقہ کار کے مطابق وہ متحد ہو، ایک نظریے پر متحد ہو، جان و مال کی قربانی وہ اپنی طرف سے جو بھی ہو ان کے پاس ہے، مستطاعتم ان کے پاس ہے وہ پیش کر دے، تو فتح ان کا مقدر ہوگی، مقابلے میں دشمن کتنا ہی زیادہ کیوں نہ ہو، کتنی ہی اس کے پاس جنگی اسباب کیوں نہ ہو، لیکن اللہ کا فیصلہ ہے کہ میں اس ٹولی کی مدد کروں گا،
یہ سامعین کرام، یہ ایک ایسا اصول ہے جو یاد رکھنا چاہیے کہ فتح صرف بدر تک، یعنی اللہ کی نصرت صرف بدر تک محدود نہیں ہے. یہ بالکل یہ قیامت تک یہ اصول ہے اللہ تعالیٰ کا، یہ اللہ تعالیٰ کے قانون ہے کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اے مسلمانوں کی جماعت تم ہی غالب ہوگی، میں تمہاری مدد کروں گا. ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو. ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی. کہ تم بدر کی فضا پیدا کرو، فضائے بدر پیدا کر. بدر کی فضا آپ کو معلوم ہے کہ مسلمانوں کو معلوم تھا کہ مشرک تیار ہو کے آ رہے ہیں، اور ان کو اپنی حیثیت کا بھی اندازہ تھا، لیکن وہ ٹولی جو تھی، وہ 313 کی ٹولی جو تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سربراہی میں اپنی جان پر کھیل جانے کو تیار ہو گئی. پھر یعنی اس وقت وہ میرا موضوع نہیں ہے، لیکن میں فضائے بدر میں کیا تھا؟ مسلمان تیار تھے، ایک جماعت تھے اور وہ تیار تھے اپنی جان کی بازی لگانے کو. تو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی، یعنی یہ اب بھی ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کے احکامات اور طریقہ کار نہیں بدلتے. لن تجد لسنت اللہ تبدیلا ولن تجد لسنت اللہ تحویلا. اللہ تعالیٰ کی سنت، اس کا طریقہ نہیں بدلتا. سامعین کرام، یہی اللہ تعالیٰ اس مضمون میں اگر آپ دیکھیں کہ اگر ایک امیر ہو، اس کی اطاعت میں مسلمان ہو، تصبروا و تتقوا کے الفاظ آ رہے ہیں. بلا ان تصبروا و تتقوا، اگر تم جم جاؤ، ثابت قدم رہو اور تقوی کی روش اختیار کر لو، تو پھر اللہ تعالیٰ کی امداد ضرور آئے گی. لیکن اگر تم نے اپنی امیر کی نافرمانی کی اور صبر سے کام نہ لیا، تو پھر تمہیں تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، جیسا کہ احد میں ہوا. احد میں صبر سے کام نہ لیا گیا، تقوی کو نظر انداز کر دیا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حکم کی خلاف ورزی ہوئی، تو مسلمانوں کو زخم پہنچ گیا. بظاہر زخم پہنچ گیا، لیکن یہ ایک سبق تھا. مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک سبق سکھایا. دیکھو، میں تمہاری مدد کروں گا، لیکن تم نے بے صبری نہیں دکھانی. تو احد میں مسلمانوں نے وہ جو گھاٹی پہ تیر انداز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کیے تھے، اور ان کو کہا تھا کہ تم نے اپنی جگہ سے نہیں ہلنا، چاہے ہم شکست کھا جائیں، چاہے ہم فتح کر لیں. یہاں تک حضور نے کہا تھا کہ اگر پرندے آ کے ہماری بوٹیاں نوچ رہے ہوں، تب بھی تم نے اس جگہ کو نہیں چھوڑنا. لیکن ایسا نہیں ہوا، اور اس جتھے کے سربراہ اور چند لوگوں کے علاوہ باقی لوگ جو ہے نیچے اتر آئے. جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں نے فتح کر لی ہے اور وہ مال غنیمت کو جمع کر رہے ہیں، تو وہ بھی آ گئے. تو پھر مسلمانوں کو زخم لگ گیا. بہرحال یہ جو مضمون آ رہا ہے سامعین کرام، اس میں یعنی جنگ احد میں یعنی بہت سارے اس میں ہمارے لیے اسباق ہیں جس سے ہم نے سبق لینا ہے. یہ جو آپ کو میں بیان کر رہا تھا، بدر میں جب کفار مکہ نے شکست کھا لی، ادھر وہ لوگ جو تھے جوش سے بھر رہے تھے، اور انہوں نے دیکھیں بدر میں 1000 کو لے کے چلے تھے. اب انہوں نے اتنی تیاری کر لی کہ اب 3000 کا جتھا انہوں نے جمع کر لیا. مشرکوں نے
3,000 کا جتھا جمع کر لیا، اور وہ بھی مسلح، اور وہ چل دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی، تو جب اطلاع ملی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا، صحابہ کرام کو جمع کیا، اور مشورہ آپ کو میں یہ بتا دوں کہ بَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، مسلمانوں کے جماعت کے دنیاوی جو کام ہیں وہ مشورے سے ہوتے ہیں۔ مشورہ کرنا امیر کا حق ہے، یعنی امیر کی ڈیوٹی ہے۔ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، ان سے آپ مشورہ کیجئے۔ مشورہ اجتماعی فیصلے پر یعنی فیصلہ کرنا یہ ضروری نہیں ہے امیر جماعت کے لیے، مشورہ کرنا ضروری ہے۔ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب آپ نے مشورہ کر کے ایک کام کا فیصلہ کر لیا اور عزم کر لیا، پھر اللہ تعالیٰ پر اعتماد کیجیے۔ تو یہ سامعین کرام، یہ یعنی جو مشورے کا نظام ہے یہ اسلام کا نظام ہے، شورائی نظام ہے، لیکن یہ ایک بات اپنے ذہن سے نکال لیں، جیسے کہ آج ہماری جمہوریت میں ہوتا ہے کہ اکثریت کی بنا پہ فیصلہ ہوتا ہے، یہ غلط ہے۔ امیر جو ہے وہ امیر کس لیے ہے؟ امیر مشورہ تو کرنے کا پابند ہے دنیاوی معاملات میں، دین کے نہیں۔ دین کے معاملات میں مشورہ نہیں ہو سکتا، دنیا کے جو معاملات ہیں اس میں مشورہ ہو سکتا ہے، لیکن پھر بھی وہ امیر کی مرضی ہے۔ اگر تمام جماعت کا فیصلہ یعنی امیر کی رائے کے خلاف ہو تو امیر اپنی رائے پہ عمل کر سکتا ہے، یہ بات جو ہے ذہن نشین کر لیں، کیونکہ وہ تو امیر ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع کیا، اور اس سے قبل جو تھا انہوں نے کسی مشورے میں عبداللہ ابن ابی منافق کو نہیں بلایا تھا، اس دفعہ ان کو بھی بلا لیا۔ اس کو بلایا، انصاری بھی تھے، مہاجر بھی تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے مشورہ کیا، تو کچھ صحابہ کرام، میں تھوڑا مختصر طور پہ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، کچھ صحابہ کرام جس میں انصاری بھی تھے، مہاجر بھی تھے، ان میں جو نوجوان تھے جو کہ جنگ بدر میں شامل ہونے سے رہ گئے تھے، ان کا جوش جذبہ اور جوش قتال جو تھا وہ اس میں انہوں نے مشورہ کیا کہ حضور ہم شہادت چاہتے ہیں اور دشمن کے سامنے آنا چاہتے ہیں اور لڑنا چاہتے ہیں، اور آپ ہمیں اجازت دیجئے کہ ہم جا کے لڑیں ان سے۔ چند کبار صحابہ کا بشمول عبداللہ ابن ابی کے یہ مشورہ تھا کہ ہم مدینے میں رہ کر کفار سے مقابلہ کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا بھی، صحابہ کرام کو، دیکھو میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں جو ہے وہ گائے ہے وہ ذبح ہو گئی، دوسرا میں نے تلوار کو دیکھا ہے کہ وہ شکستہ ہے، لیکن جب میں نے دوبارہ لہرایا تو وہ پہلے سے زیادہ اچھی ہو گئی، دوسرا میں نے اپنا ہاتھ جو ہے وہ اپنی ذرہ بختر میں دیا ہوا ہے۔ ذرہ بختر سے انہوں نے تعبیر نکالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ مدینہ ہے، مدینے میں رہ کر ہم اچھی طرح ان سے مقابلہ کر سکتے ہیں، اور جو تلوار تھی اس کی شکستگی یعنی اس میں نقصان، یعنی میدان جہاد میں نقصان ہو سکتا ہے۔ تو یہ ساری جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی اپنی رائے، ظاہر ہے کہ اب رائے ہو رہی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خواب بھی بتایا اور رائے بھی اپنی ظاہر کی کہ مدینے میں رہ کر زیادہ اچھی طرح ہم مقابلہ کر سکتے ہیں۔ کبار صحابہ بشمول عبداللہ ابن ابی انہوں نے بھی یہی مشورہ دیا کہ مدینے میں رہ کر مقابلہ کیا جائے، کیونکہ ان کی تعداد زیادہ ہے تو ہم ہر ایک گھر جو ہے وہ ہمارا مورچہ ہوگا، وہ آئیں گے اور ہم اس پر یعنی اگر وہ جہاں ہیں، مثال کے طور پہ 3,000 کا لشکر ہے، جہاں بھی وہ مقیم ہو گئے
وہاں ان کا راشن کسی جب تک ہوگا وہ کھا لیں گے، باقی پھر لوٹ جائیں گے۔ اور اگر وہ یہاں آئیں گے، ہم مدینے میں آئیں گے تو ہم ان پر پتھر برسائیں گے، اور ہر گھر جو ہے وہ مورچہ ہوگا اور ہم ان سے لڑیں گے۔ تو بعض کبار صحابہ نے بھی یہی کہا کہ حضور، ہم نے جب بھی دشمن سے میدان میں مقابلہ کیا ہے شکست کھائی ہے، لیکن اپنے گھر میں گھر کو مورچہ بنا کے اگر ہم نے وہ کیا ہے تو ہم نے اس میں فتح یاب ہوئے ہیں۔ لیکن وہ چند نوجوان صحابہ جو تھے انہوں نے اپنی رائے پر اصرار کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تم صبر سے کام لوگے، تقوی سے کام لوگے تو فتح تمہاری ہوگی، چلو تیار ہوں میں۔ جمعے کا دن تھا، غالباً حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھا دی، 2-3 نمازیں پڑھا دیں، پھر عصر کے بعد جو تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے گئے اور اپنا اسلحہ باندھنے لگے جنگ کے لیے۔ اتنے میں وہ جو کبار صحابہ تھے بزرگ، انہوں نے نوجوانوں کو سمجھایا کہ دیکھو، تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اندیہ معلوم ہو رہا تھا، تم نے کیوں ان کے خلاف رائے دی، اور یہ تم نے غلطی کی ہے، تو ان کو پشیمان کر دیا۔ وہ صحابہ جو تھے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور کہا کہ حضور، ہم سے غلطی ہوئی ہے، آپ کی جس طرح مرضی ہوگی اسی طرح ہم کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک ہتھیار بند ہو چکے تھے، اسلحہ انہوں نے پہن لیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اب تو چلنا ہے، اب تو میدان میں مقابلہ ہوگا، کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا، یہ کبھی ہوا نہیں ہے کہ جب نبی جنگ کے لیے تیار ہو جائے تو پھر وہ ہتھیار اتار دے اپنے۔ اب میں نے ہتھیار پہن لیے ہیں، اب تم چلو اور تم صبر سے کام لو اور تقوی سے کام لو تو فتح تمہاری ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری بھی دے دی انہیں۔ تو یہ 1000، تقریباً 1000، کچھ کہتے ہیں 950، کچھ کہتے ہیں 1000، بہرحال 300 عبداللہ ابن ابی کے ساتھی تھے، یہ سب لوگ جو تھے چل دیے میدان جہاد کو۔ جب قریب پہنچے میدان جہاد کو تو عبداللہ ابن ابی نے اپنے 300 ساتھیوں سمیت یہ کہہ کر کہ بھئی ہم تو اپنے بچوں کو یتیم نہیں کرنا چاہتے، اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو مارنا نہیں چاہتے، یہ تو جنگ نہیں ہے، یہ کھلی خودکشی ہے، ایسے کچھ الفاظ تھے۔ اور یہ کہا کہ لو نعلم قتالا لاتبعناکم، اگر ہمیں معلوم ہوتا کہ یہ جنگ ہے تو ہم تمہاری اتباع کرتے، لیکن یہ تو جنگ نہیں ہے۔ اس ضمن میں یہ بھی میں عرض کر دوں کہ ایک جتھا یہودیوں کا جو کہ عبداللہ ابن ابی منافق کے حلیف تھے، اور معاہدہ تھا کہ تم جب کوئی باہر سے دشمن آئے گا تو تم ہمارے ساتھ مقابلہ کرو گے، تو راستے میں یہودیوں کا ایک جتھا بھی ملا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بھئی یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ یہودی ہیں۔ حضور نے پوچھا کہ کیا یہ مسلمان ہو گئے؟ تو انہوں نے کہا نہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، ہم مشرکوں سے مشرکوں کے مقابلے میں اہل شرک سے مدد نہیں لیں گے، تو وہ مدد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں لی، ان کو واپس بھجوا دیا۔ عبداللہ ابن ابی بھی واپس ہو گیا اپنے 300 ساتھیوں کے ساتھ۔ اس میں تقریباً یہاں بھی آ رہا ہے اذ ہمت طائفتان، جو اس میں 2 گروپ ایسے تھے، 2 قبیلے ایسے تھے کہ جنہوں نے یعنی ارادے میں تھوڑا ان کے ارادے کمزور ہو گئے، اور بنیادی طور پہ وہ مخلص مسلمان تھے، لیکن ظاہری اسباب کو انسان جب دیکھتا ہے تو تھوڑی ہمت ہار بیٹھتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی اور ان کے ایمان کو مضبوط کر دیا، اور وہ پھر سے جنگ کے لیے تیار ہو گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل رہے۔ تو یہ مضامین ہیں سامعین کرام، اور اس میں بنیادی طور پہ تو آپ کو میں نے بتایا کہ اگر
یعنی مسلمانوں کی جماعت اکٹھی ہو، ان کا ایک امیر ہو، وہ تقوی، تصبروا وتتقوا، صبر کرے، صبر مطلب جمے رہے، جو بھی پیش آمدہ مشکلات ہیں اس کا مقابلہ کرے، بھاگے نہیں۔ میدان سے جنگ سے بھاگنا تو ویسے بھی جرم ہے، میدان سے بھاگے نہیں، صبر سے ڈٹے رہے، ہمت سے کام لے اور تقوی کی روش کو اختیار کر لے، تو پھر اللہ کی مدد ضرور آتی ہے۔ سامعین کرام، یہ نمونے کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مثال کے طور پہ یہ بتا رہا ہے، وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ، یعنی یہ سلسلے میں یہ واقعہ قابل نوٹ ہے۔ اے رسول صلی اللہ، یعنی کہ میں اپنے مومن بندوں کی امداد کرتا ہوں، حقاً علینا نصر المؤمنین۔ دوسرا، ان اللہ عزیز حکیم، میں غالب ہوں اور حکمت والا ہوں، جو میرے ساتھی ہوں گے وہ بھی غالب رہیں گے۔ تو اس سلسلے میں یہ واقعہ جو ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مدد ضرور کرتا ہے۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، اور جب آپ صبح کے وقت نکلے اپنے گھر سے، تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ، آپ بٹھا رہے تھے مومنوں کو، مقاعدہ بیٹھنے کی جگہ، للقتال جنگ کرنے کے لیے، یعنی آپ صف بستی کر رہے تھے، میسرہ، میمنہ وغیرہ۔ واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سارے حالات، سب کی باتیں سن رہا تھا، سب حالات سے واقف تھا۔ اذ ہمت طائفتان، جبکہ ارادہ کر لیا تم میں سے دو گروہوں نے، منکم، تم میں سے، ان تفشلا، کہ وہ پھسل جائیں، میدان جنگ سے چلے جائیں، ہمت ہار بیٹھیں، لیکن چونکہ وہ مخلص تھے۔ دیکھیں منافقوں کی مدد نہیں کی اللہ تعالیٰ نے، اس میں یہ نقطہ قابل نوٹ ہے سامعین کرام، منافقوں کی مدد نہیں کی اللہ تعالیٰ نے، جو مخلص مسلمان تھے ان کی مدد کی، ہمت ہارنے والے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو قدم جما دیے۔ واللہ ولیہما، اللہ تعالیٰ ان کا دوست تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو اندھیروں سے نکال دیا، روشنی دے دی انہیں۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، چاہیے کہ اللہ ہی پر اعتماد کرے مومن۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، اور دیکھو مسلمانوں، بے ہمتی کی کیا بات ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کی تھی بدر کے دن، وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، تم ساز و سامان کے حساب سے قلیل تھے، تمہاری انفرادی تعداد، جو شخصی تعداد تھی وہ بھی کم تھی، ساز و سامان بھی کم تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہاری بدر کے دن مدد کی، تم ہی غالب ہوئے، کافروں کو شکست فاش ہو گئی۔ فاتقوا اللہ لعلکم تشکرون، اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم شکریہ کی نعمت سے سرفراز ہو جاؤ۔ شکریہ آپ کو میں نے بتایا ہے سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا درست بر وقت استعمال کرنا، اللہ تعالیٰ کی منشا کے مطابق۔ تشکرون، تو یہ تقوی کی اگر آپ روش اختیار کر لیں گے تو آپ کا ہر کام پھر اللہ تعالیٰ کا شکریہ بن جائے گا۔ عملی طور پر جب یعنی اللہ تعالیٰ کی بندگی اللہ تعالیٰ کا شکریہ ہوگی، بندگی ہی میں شکریہ ہے نعمتوں کا، اور اگر بندگی نہیں ہے تو یہ ناشکری ہے۔ سامعین کرام، اذ تقول للمؤمنین، جب آپ نے کہا مومنوں کو، الن یکفیکم، یعنی یہ بدر کا واقعہ ہے سامعین کرام، جب آپ کہہ رہے تھے مومنوں کو، الن یکفیکم، کیا کافی نہیں ہے اللہ تعالیٰ، ان یمدکم ربکم، کہ مدد کرے رب تمہارا، بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین، 3000 فرشتوں کے ساتھ اس کو نازل کرے گا۔ بدر کے دن تعداد کم تھی، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھئی یہ تو 1000 ہے، میں 3000 بھجوا رہا ہوں فرشتے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ بلا، کیوں نہیں، ان تصبروا وتتقوا،
یہ وہ الفاظ ہیں سامعین اکرام جو اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرنے کے لیے شرط ہے، صبر اور تقوی۔ ان تصبروا وتتقوا، اگر تم صبر سے کام لو اور تقوی سے کام لو، وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ، اور یہ آ جائیں تمہارے پاس اچانک، ہَذَا يُمْدِدْكُم، کوئی بات نہیں، یہ میری مدد ہے تمہارے رب کی، بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُصَوِّمِينَ، 5000 فرشتوں، ایسے فرشتے جو نشان زدہ ہیں، اسی کام کے لیے آئیں گے، مصومین۔ ما جعلہ اللہ الا بشرا لکم، اور یہ بات بھی ذہن میں ہونی چاہیے کہ فرشتوں کی جو بات ہے یہ تو ایک خوشخبری کے طور پہ ہے، اور تاکہ دل تمہارے مطمئن ہو جائیں، کیونکہ انسان تو ظاہر کو دیکھتا ہے، ظاہر پہ نظر ہوتی ہے، تو ظاہری تمہاری دل کی تسلی کے لیے یہ میں نے 3000 یا 5000 کے الفاظ کہے ہیں۔ حقیقت میں وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ، حقیقت میں تو امداد تو اللہ تعالیٰ ہی کی ہے، عزیز الحکیم، اس غالب، یعنی امداد کون کرے گا تمہاری؟ وہ غالب جو سب سے زیادہ غالب ہے، الحکیم جو بہت دانا ہے۔ سامعین اکرام، مضمون شروع ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔